اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کی کتاب سے باب چہارم کے دوسرے سبق امانت و دیانت کی پڑھائی کریں گی۔ اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں امانت و دیانت کے معنی مفہوم کو جانیں گے، امانت و دیانت کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ سکیں گے، نبی پاک کی زندگی سے امانت و دیانت کی مثالیں سمجھیں گے، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات کیا ہیں، عملی زندگی میں اس سے آگاہ ہوں گے، عملی زندگی میں امانت و دیانت کے معاشرتی فائدے کیا ہیں اس سے آگاہ ہوں گے، اور امانت و دیانت کو اپنا کر مثالی مسلمان بن کر معاشرے کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں یہ جانیں گے۔ پڑھائی کرتے ہیں۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں، اسی بنیادی تصور سے جڑی ہوئی ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی بھی ان میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ سورۃ النساء کی آیت 58 کا حوالہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانات لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ امانتوں کی ادائی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور عہدہ اور منصب اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں۔ مالدار اور اغنیا اپنے اموال میں سے غربا اور مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کریں۔ لوگ دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ یہ سب امانت و دیانت کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا اور امین امانت دار کہہ کر پکارتے تھے، بلاتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان، جو ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفائے عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سونپی گئی ہیں، خواہ وہ خاندان کا سربراہ ہو، شوہر ہو، اور سب سے ان کی امانتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے اور وہ اس مجلس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو وہ بات سننے والے کے نزدیک امانت ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بیان نہ کرے۔ اگر بیان کر دے تو خیانت ہوگی۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی۔ بددیانتی، دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں۔
انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ نے بغور سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ امانت و دیانت کے مفہوم کیا ہیں، معنی کیا ہیں۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال درست جواب کا انتخاب کریں۔ امانت و دیانت کا تعلق ہے زندگی کے ہر شعبے سے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں کفار مکہ کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت۔ حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی بات امانت ہے۔ 5 مختصر سوالات ہیں۔ امانت داری سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت داری کی اہمیت بیان کریں۔ اور 2 تفصیلی سوالات ہیں۔ آئیے ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق امانت و دیانت کے مختصر سوالات میں پہلا سوال، امانت داری سے کیا مراد ہے؟ امانت داری شہ سرخی، امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ دوسرا سوال، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت بیان کریں۔ شہ سرخی لکھیں گے، قرآن کی روشنی میں امانت کی اہمیت۔ امانت داری تمام انبیاء کرام کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ سورۃ نساء کی آیت 58 کا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان کی گواہی۔ ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفائے عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے 2 نقصانات تحریر کریں۔ یہ بھی آپ شہ سرخی کی شکل میں ہی لکھیں گے کہ بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ پہلا، انسانی معاشرے میں اس سے بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں اور انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، امانتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں افراد معاشرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امانتوں کی ادائیگی اور افراد معاشرہ کی ذمہ داریاں۔ حکمران وقت سے خادم وقت تک تمام افراد امانتوں کی ادائیگی کے ذمہ دار ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے۔ یہ افراد درج ذیل ہیں۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور عہدہ اور منصب اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ علماء دین کی ذمہ داری، دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں۔ مالدار اور اغنیاء اپنے اموال میں سے غربا مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کریں۔ افراد کی کام کے اوقات میں امانت داری، تمام لوگ دفاتر اور کام کرنے کے اوقات کی پابندی امانت داری سے کریں۔ یہ ہمارے مختصر سوالات کے جوابات تھے۔ تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا تفصیلی سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں۔ امانت و دیانت، اس کی تعریف بیان کریں گے پہلے، پھر اس کی اہمیت کی طرف آئیں گے۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ اہمیت قرآن کی روشنی میں امانت و دیانت کی، پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ امانت کی اہمیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ ایک اور آیت ہے، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ امانت و دیانت کی اہمیت سنت کی روشنی میں۔ امانت کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا،
امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ اب امانت کی اقسام۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے اور اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ مال و اسباب میں امانت۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی مال و اسباب یا چیز امانت رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ امانت دار حکمران۔ حکمران وقت رعایا کی بہتری کے کاموں کا امانت دار ہوتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور عہدہ منصب اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ علماء دین حق کے امانت دار۔ علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں۔ قول و فعل کی امانت۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ کام کے اوقات میں امانت داری۔ یہ تمام امانت کی اقسام ہیں۔ تمام افراد دفاتر اور کام کے اوقات کی پابندی امانت داری سے کریں۔ مشورہ میں امانت۔ یہ بھی امانت کی قسم ہے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ حاصل کلام۔ یہ سب امانت و دیانت کی اقسام ہیں۔ اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سونپی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ سبق کا دوسرا تفصیلی سوال ہے، سیرت طیبہ سے امانت کی کوئی مثال بیان کریں۔ امانت و دیانت کا مفہوم دوبارہ لکھیں گے اس سوال میں۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ سیرت طیبہ سے امانت داری کی مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترجمہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ جب روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان سے سوال کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفائے عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دو مثالیں سیرت طیبہ سے امانت داری کی شامل کی گئی ہیں آپ کے سبق سے۔ ایک تو جب ہجرت کی تھی تو کافر اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں جو آپ نے حضرت علی کے سپرد کی اور ہجرت فرمائی، اور دوسری امانت داری کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی گواہی جو سی تھی ابو سفیان نے دی اہل ہرقل کے سامنے۔ حاصل کلام کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کے اپنے برائے سبھی قائل تھے۔ یہ آپ کی امانت و دیانت ہی تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے لیکچر غور سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔